السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آج کا جو ہمارا اسپیشل سیشن ہے، ایک اسپیشل سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے، دیٹ از اباؤٹ ویلکم رمضان۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی تیار ہوں گی سب لوگ۔ الحمدللہ وی آر بلیسڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کورس کو کرنے کا موقع دیا، اس سیریز کو کرنے کا موقع دیا، تاکہ ہم جان سکیں کہ رمضان کی امپورٹنس کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارے سامنے یا اگر ہم دنیاوی اگزامپل کو لے کے دیکھیں، ہمارے سامنے ایک شاپنگ سٹور ہے، بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اور اس کو اوپن کر دیا جائے فار 24 آورس یا پھر فار 30 ڈیز اس کو اوپن کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس میں سے آپ دنیا کی جو چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ خریدیں، اور فری آف دی کاسٹ ہے، آپ سے اس کو چارج نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ جو آفر ہے یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہے، لمیٹڈ ہے۔ تو کیا انسان نہیں کوشش کرے گا کہ وہاں سے زیادہ چیزیں سمیٹنے کی کوشش کرے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنی چیزوں کو وہ لینے کی کوشش کرے، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ اینڈ سیم ایگزامپل اگر ہم رمضان کورس کے اوپر، رمضان کے مہینہ کے اوپر اپلائی کریں، تو یہ ایک ایسا رحمتوں کا، ایسا برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں دونوں ہاتھوں سے نیکیوں کو لوٹنے کی کوشش کریں، ان کو کمانے کی کوشش کریں، تب بھی وہ ہمارے لیے کم ہی ہوتا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے لے کے ابھی تک غفلت کے اندر انہوں نے رمضان گزارے ہوں گے، لیکن جو قرآنسٹ ہوتے ہیں، اہل القرآن ہوتے ہیں نا، ان کا رمضان کو گزارنے کا طریقہ کار تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب رمضان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے، اس کے بارے میں کچھ علم ہوگا، کوئی نالج ہوگا، کوئی پتہ ہوگا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے بعد ہی ہم اس کی ڈیو رسپیکٹ اس کو دے سکیں گے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ویلکم کریں گے رمضان کو پراپر پریپریشنز کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی ہم اس کورس کے اندر کچھ ٹاپکس کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کیا ہے، اور رمضان کے جو روزے ہیں نا، پھر سب سے پہلے تو رمضان کی اہمیت کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد پھر روزے کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھیں گے، پھر روزے کا دیگر عبادات۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان میں ہم نے ڈیفرنٹ عبادات کرنی ہے، تو ان عبادات کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اور روزوں سے اس سے متعلق ڈفرینٹ احکام و مسائل آپ اکثر پوچھتے رہتے ہیں پرسنلی، تو ہم انشاءاللہ ان کو اسی کورس کے اندر کور کریں گے، تاکہ آپ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ تعالی۔ تو بیفور اسٹارٹنگ دیز ٹاپکس، یعنی کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت یا رمضان کی اہمیت، اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو روزہ ہوتا ہے نا، بیسیکلی روزہ ہوتا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو اب روزہ ہوتا کیا ہے فرسٹ آف آل ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو روزے کی اگر ہم ڈیفائن کریں، کوئی پوچھے جی اچھا رمضان آ رہا ہے آپ کیا کریں گی، ہم کہتے ہیں روزے رکھیں گے۔ اچھا روزے کو ڈیفائن کریں، روزہ ہوتا کیا ہے، تو اگر ہم اس کے لٹرل میننگ دیکھیں نا، لفظی معنی روزے کے، تو لغت میں صوم روزے کو عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الصوم کا مطلب ہوتا ہے الامساک، یعنی کہ رک جانا، اور اگر اصطلاحی تعریف دیکھی جائے تو عبادت کی غرض سے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور ہر روزہ توڑ دینے والی چیز سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ نمبر 1 عبادت، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن تو اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا ویٹ زیادہ جو گین ہو گیا نا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے، بڑا رمضان میں مزہ آئے گا کیونکہ ہمارا ویٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، عید پہ ہم بڑے اسمارٹ نظر آئیں گے۔ تو دیکھیں اگر ہماری نیت خراب ہو جائے تو پھر تو وہ روزہ ہوا ہی نا، کیونکہ روزہ تو عبادت کی غرض سے کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ایک انسان کہ میں جو ڈائٹنگ کر رہا ہوں صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا، فجر سے لے کے تو مغرب تک کچھ بھی نہیں کھایا، کیا میرا روزہ ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کی اگر نیت اس کی یعنی تھی کہ میں عبادت کی غرض سے روزہ رکھ رہی ہوں اور اسی لیے میں نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے، تو
پھر جا کے اس کا روزہ قابل قبول ہوگا۔ ویسے آپ اگر پورا دن 2 دن بھوکے رہیں اور آپ ڈائٹنگ پہ ہوں، آپ کسی اور بیماری کی وجہ سے آپ نے اگر کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے تو وہ آپ کا روزے کے اندر کنسیڈر نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1، ہم نے جب روزہ رکھنا ہے تو اپنی انٹینشنز کو پیور کرنا ہے، ہم نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، تاکہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 2، فجر سے لے کر تو مغرب تک ہمیں جب تک اذان نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور درمیان میں ایک اور کنڈیشن ہے، ہم سٹارٹ میں نیت کر لیتے ہیں یا اللہ ہم آپ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، میں فجر سے لے کے تو مغرب تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گی انشاءاللہ، یہ تو ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن اس کا جو اگلا پارٹ ہے نا اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہوتا موسٹلی، کہ ہر روزہ توڑ دینے والی چیز سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اب روزہ کن کن وجوہات کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ موسٹ آف دی ٹائمز نا جو لوگ آ کے مار کھاتے ہیں وہ ادھر کھاتے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں حرام کاموں سے نہیں رکتے، ساتھ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سیٹ کردہ حدود ہیں ان سے نہیں رکتے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھا ہوا تھا، ساتھ میں ہم نے دن پورا دبا کے دوسروں کی غیبتیں بھی کی ہیں، میوزک بھی سنا ہے، ٹائم نہیں گزرا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ڈراماز بھی دیکھ لیے، موویز بھی دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد پورا رمضان پورا روزہ ہم نے سو کے گزار دیا۔ اگر سو کے گزارنے کا نام روزہ ہوتا، کیا پورا دن سوئے رہتے اور درمیان میں نمازیں بھی نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں، باقی ڈفرینٹ عبادات کے ساتھ آپ کو کوئی کنیکشن ہی نہ ہو، صرف بس آپ کہیں کہ میرا روزہ ہو گیا؟ اور میں نے لٹرلی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو رمضان میں نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اسلام کا ایک رکن چھوڑ کے دوسرے کے اوپر وہ اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم وہ اس رمضان کے مہینے کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، بٹ ہم نے ان لوگوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ شامل نہیں ہونا، بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی طرف سے ہم 100% دیں۔ اب اگر روزوں کی بات کی جائے نا تو روزے بیسکلی 2 قسم کے ہوتے ہیں، اگر روزوں کی اقسام کی بات کی جائے تو ایک ہوتے ہیں فرضی روزے اور دوسرے ہوتے ہیں نفلی روزے۔ اب جو فرضی روزے ہوتے ہیں نا، فرض جو انسان کے اوپر ہوتے ہیں، وہ بیسکلی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں رمضان کے روزے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے والے ہیں انشاءاللہ، اور دوسرا ہوتا ہے کفارہ کا روزہ۔ اب کس قسم کے ایسے گناہ ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کر لے تو اس کے کفارے کے طور پر روزے بتائے گئے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بٹ اس کے بھی روزے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو روزہ فرض ہوتا ہے نا وہ نظر کے روزے ہوتے ہیں، جو انسان نے نظر مانی ہوتی ہے اس کے روزے رکھنا لازم ہوتے ہیں۔ اور جو اگر نفلی روزوں کی بات کی جائے نا تو نفلی روزے جس طرح سے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا کرتے تھے، ایام بیز یعنی کہ چاند کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے اس کے اوپر، پھر شوال کے 6 روزے یہ بھی نفلی روزوں کے اندر آتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اور اس طرح کے جو روزے ہیں مزید۔ اچھا کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کی جا رہی، بٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ اس طرح کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی نفلی روزے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کہا جائے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمیں روزے رکھنے کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں 2-3 پوائنٹس پتہ ہونے چاہیے کہ رمضان کے روزے جو ہیں نا یہ فرض ہیں، ان کو چھوڑنے کے اوپر گناہ ہے اور اس کے اوپر سزا بھی ہے۔ اور جو اسلام کے 5 اراکین ہیں نا، بیسک 5 جو بنیادیں ہیں، پلرز ہیں، ان میں سے ایک رکن رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے۔ اور رمضان کے روزے کب فرض ہوئے تھے اگر ہم سے کوئی پوچھے تو شعبان کے مہینے میں، آپ کو پتہ نا ابھی ہم شعبان کے مہینے میں ہی ہیں الحمدللہ، تو شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے تھے، اور ان کی جو فرضیت ہے قرآن سے، احادیث سے اور اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے جی قرآن سے دلیل دیجیے، آپ کہتی ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو آپ فوراً سے ان کو بتائیے کہ لیٹس اوپن سورہ البقرہ آیہ نمبر 183۔ اللہ سبحانہ وتعالی سیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جس طرح، کتب علی الذین من قبلکم ان لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ روزوں کا مقصد بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتھ میں بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی انسان بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا ہے، رمضان کے ڈیوریشن کے اندر بھی، رمضان کے اندر بھی ہمیں دیکھنا ہے کیا میرے اندر تقوی آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو منع کردہ حدود ہیں نا ان سے رک جانا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ان چیزوں سے رک جانا جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہے۔ اور وہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ایک جنگل سے ہم گزرتے ہیں، جس سے ہم اپنے کپڑوں کو جھاڑیوں سے بچاتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے یہاں پہ لگ کے خراب نہ ہو جائیں، سیم اٹ از کہ ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا دامن گناہوں کے لگنے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، اس لیے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں کہ تقویٰ۔ تو دیکھیں تقویٰ تو اختیار کرتے ہیں نا کہ حلال چیزیں بھی، کھانا پینا حلال ہے، اچھی بات ہے کھانا پینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، لیکن آپ رمضان میں روزے کے دوران آپ کو کھانا پینا آپ کے اوپر حرام کر دیا جاتا ہے، آپ نہیں کھا سکتے، اگر کھائیں گے آپ روزہ توڑیں گے تو اس کے اوپر گناہ ہے۔ تو اس طرح سے انسان اللہ کے حکم کے اوپر تابعداری کرتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا، میں نے ویسے ہی ان گناہوں سے، ان کاموں سے بچنا ہے جن چیزوں سے مجھے روزے کے دوران منع کر دیا گیا ہے۔ اور اگر حدیث سے دلیل کی بات کی جائے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں نا، کیوں مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو اسلام کے کچھ پلرز ہیں، اور 5 جو بیسک پلرز ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا، حج صاحب استطاعت کے لیے ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو رمضان میں روزے رکھنے کی فرضیت ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئی۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، دونوں احادیث کی جو میجر بکس ہیں ان کے اندر۔ اب ہمیں دیکھا تھا کہ جو شعبان کے روزے ہیں نا، یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آپ ویسے گیس کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس ہجری میں ہوئی تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر کتنے رمضان آئے ہوں گے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، بٹ آپ کی آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان مبارک آیا ہے 9 مرتبہ، الحمدللہ۔ تو یہاں تک ہم نے جانا کہ بیسیکلی روزہ ہوتا کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، روزے کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، روزوں کی 2 طرح کی اقسام، ایک ہیں فرضی روزے، دوسرے ہیں نفلی روزے، اور پھر رمضان میں روزوں کا حکم کہ ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ قرآن سے ہمیں دیکھا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور کہاں پہ، کس مہینے کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک بیسک پلر ہے۔ الحمدللہ اس سیریز کو ہم جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ